الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ صبح و شام اور دن میں کسی بھی وقت تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اگر یونس علیہ السلام تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، اور یونس علیہ السلام ان الفاظ کے ذریعے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تسبیح ایسا ذکر ہے جس کا ورد پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ تسبیح کائنات کی ساری مخلوقات کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ ترجمہ: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں؟ اور اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام جب اپنے محراب سے نکلے تو انہوں نے اپنی قوم کو تسبیح پڑھنے کا حکم دیا۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بطور خاص یہ دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دے تاکہ تسبیح اور ذکر و اذکار کرنے میں ان کے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں دعا ہے۔ ترجمہ: اور میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو، اسے میرا پشت پناہ بنا دے اور اسے میرے امر رسالت میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ اسی طرح تسبیح جنتیوں کا ذکر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے۔ ترجمہ: ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم۔ تسبیح فرشتوں کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ سورہ شورى میں ہے۔ ترجمہ: اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یقیناً تسبیح بہت ہی عظیم و شان ذکر ہے، اور اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے تقدیر کو بدل دیتا ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اے اللہ، ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو کثرت سے تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور بکثرت تجھے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس ذکر کے اندر دو نمایاں چیزیں ہیں: تسبیح اور نفسیاتی راحت و اطمینان۔ قرآن کریم کی ایک آیت نے واضح کر دیا ہے کہ پورے دن اللہ کی تسبیح پڑھنا کس طریقے سے نفسیاتی راحت و اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہ، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے کہ کس طریقے سے دن کی تمام گھڑیوں میں تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، رات کے اوقات میں، دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں۔ الغرض دن کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں بچا ہے کہ جس میں تسبیح پڑھنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اس آیت کریمہ میں مذکور رضا سے دنیا و آخرت دونوں کی رضا مقصود ہے۔ سورہ الحجر کی آخری آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور کیجئے اس عظیم و شان آیت کریمہ نے کس طریقے سے اس دوا اور تریاق کی طرف رہنمائی کی ہے جو سینے کی تنگی کے لیے علاج اور دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور ایک انتہائی عجیب و غریب چیز جو ہمیں قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوئی
وہ یہ کہ ہم لوگ ایسی دنیا میں جیتے اور بستے ہیں جو دنیا ہمیشہ تسبیح کی صدا سے گونجتی ہے۔ چنانچہ آسمان کی گرج اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پرندے اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، الغرض آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف و مگن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم انسانوں کو ان ساری مخلوقات کی تسبیح و تعریف کا شعور و ادراک نہیں ہوتا۔ اے ہمارے رب، یقیناً تیری ذات پاک و صاف اور لائق تعریف ہے۔ حقیقت میں ہم نے اپنی زندگی کے کتنے قیمتی لمحات یوں ہی ضائع و برباد کر دیے، ہم نے انہیں تیری تسبیح و تعریف میں نہیں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو تسبیح و ذکر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔